ایک غریب لڑکا، ایک جن اور ایک خوبصورت پریزاد۔ ایک جن اس غریب لڑکے کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے اور آخر میں اس کی شادی پریزاد سے کروا دیتا ہے۔ یہ زبردست اور جادوئی کہانی دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ تو چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کے ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ اکیلا ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں بیچتا تاکہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ علی بہت نیک دل اور ایماندار تھا۔ وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، یہ لڑکا غریب ضرور ہے مگر اس کا دل بادشاہوں جیسا ہے۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی زور زور سے چمک رہی تھی۔ علی لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا ہوا تھا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس روشنی کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک پرانا سنہری چراغ پڑا تھا۔ علی نے جیسے ہی چراغ کو ہاتھ لگایا، زوردار دھماکہ ہوا اور نیلے دھوئیں میں سے ایک بہت بڑا جن ظاہر ہوا۔ جن کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں مگر اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ جن بولا، اے نیک دل لڑکے، تم نے مجھے 100 سال بعد آزاد کیا ہے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری مدد کروں گا۔ علی حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ جن بولا، میں قاسم جن ہوں۔ میں جنات کی دنیا کا محافظ تھا۔ ایک ظالم جادوگر نے مجھے اس چراغ میں قید کر دیا تھا۔ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اس لیے اب میں تمہارا دوست ہوں۔ علی نے کہا، مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں، بس میری زندگی بہتر ہو جائے یہی کافی ہے۔ جن مسکرایا، تمہاری قسمت بہت بڑی ہے، تمہیں پریزادوں کی ملکہ ملنے والی ہے۔ علی حیران ہوا، پریزاد؟ جن نے ہاتھ گھمایا اور ہوا میں ایک جادوئی تصویر نمودار ہوئی۔ اس تصویر میں ایک بے حد خوبصورت پریزاد تھی۔ اس کی آنکھیں چاند جیسی روشن تھیں اور اس کے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ جن بولا، یہ شہزادی نورین ہے، پریوں کی نگری کی شہزادی، مگر اس سے شادی کرنا آسان نہیں۔ علی نے دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ جن بولا، پریوں کی نگری تک پہنچنے کے لیے خطرناک راستے عبور کرنے ہوں گے اور پھر تمہیں 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر ایک جواب بھی غلط ہوا تو تم ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ گے۔ علی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اگر قسمت نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے تو میں کوشش ضرور کروں گا۔ جن خوش ہو گیا۔ اسی رات جن نے جادو سے ایک اڑنے والا قالین بلایا۔ علی پہلی بار آسمان میں اڑا۔ نیچے جنگل، دریا اور پہاڑ چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد وہ ایک سیاہ پہاڑ کے قریب پہنچے۔ جن بولا، یہ خوفناک پہاڑ ہے، یہاں شیطانی بھیڑیے رہتے ہیں۔ اچانک درجنوں سرخ آنکھوں والے بھیڑیے نکل آئے۔ علی خوفزدہ ہو گیا، مگر جن نے اپنے ہاتھ سے آگ کا دائرہ بنایا۔ بھیڑیے چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ پھر وہ ایک جادوئی دریا کے پاس پہنچے۔ دریا میں خوفناک سانپ تھے۔ جن بولا، یہ دریا صرف سچ بولنے والوں کو راستہ دیتا ہے۔ علی نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ اچانک پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد آخرکار وہ پریوں کی نگری پہنچ گئے۔ وہ جگہ کسی خواب جیسی تھی۔ ہر طرف چمکتے محل، اڑتی روشنیاں، پھولوں کی خوشبو اور آسمان میں اڑتی پریاں تھیں۔ جیسے ہی علی محل میں داخل ہوا، محل کے سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ ایک انسان یہاں کیسے آیا؟ اسی وقت شہزادی نورین نمودار ہوئی۔ اس نے علی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ نورین نے اپنی ماں، پریوں کی ملکہ، سے کہا، یہ لڑکا دوسروں جیسا نہیں لگتا۔ ملکہ نے سخت آواز میں کہا، اگر یہ انسان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے 3 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ پہلا سوال پوچھا گیا، دنیا میں سب